خدا کے زندہ کلام میں سے جو حوالہ ہے وہ ہم بہن پرویز کے ساتھ مل کر جو ہے اس کی تلاوت کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں۔ سب نکالیے مرتی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس ہے تاکہ ایک ساتھ پڑھیں۔ مرتی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس ہے، اس کا 21واں باب ہے، اس کی 5ویں آیت آپ کے سامنے پڑھیں۔ مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ مقدس مرتی رسول کی انجیل اس کا 21واں اور اس کی 5ویں آیت ہے۔ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کا خدا کا شکر ہو۔ آئے ایک بار پھر اپنے سر کو جھکاتے ہوئے بڑی خوشی کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کریں دوسرے وقت کے لیے۔ اب وقت وہ چاہتا ہے کہ خدا ہم سے ہم کلام ہو، جو خدا کے کلام میں سے ورد پڑھا گیا کیا گیا۔ بے شک ہم انسان ہوتے ہوئے اتنی لیاقت نہیں رکھتے کہ اس کی الہی بھیدوں کو سمجھیں سیکھیں جب تک اس کا پاک روح ہماری مدد نہ کرے۔ ایک زندگی اپنے کلام مانگے۔ پیارے زندہ آسمانی خدا باپ، دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں آج اس صبح کے لیے۔ اے باپ، تو نے ہماری زندگی میں بخشا۔ بہت سارے لوگ آج بھی صبح دیکھنا چاہتے تھے لیکن نہ دیکھ سکے۔ تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے آج اس تہوار میں جس پر خداوند تو نے بادشاہ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا، اے قدوس خداوند، تو نے شریک ہونے کا بھاری فضل تاکہ تیری کلیسیا اپنے بندوں سے تجھے عزت جلال دے۔ آج جو تیرا کلام خداوند تیری کلیسیا کے سامنے رکھا گیا ہے، خدا میں تیرا تمام کاروں میں سب سے چھوٹا ہوں، تو مجھ سے پیچھے ہٹا۔ اتنی لیاقت اتنی سمجھ نہیں رکھتا کہ تیری الہی بھیدوں کو بیان کر سکوں۔ تیرے پاک روح کی مدد مانگتا، ہمارا استاد بنے، کیونکہ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ سادہ اور خوبصورت الفاظ عنایت فرما تاکہ تیرے کلام کی ایک بات وہ اچھی طرح نوش کر عمل میں لائیں اور تجھ سے ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہو سکے۔ اے قدوس خدا، گزرے وقت میں شکر گزار ہوں۔ باقی وقت میں ساتھ دے تمام سوچیں جو اس وقت منتشر ہیں فکروں میں، گھر کے خیالوں میں اور مسئلوں میں، اس کو تیرے کلام کی طرف توجہ مانگتا، تیرے لوگ بڑی توجہ کے ساتھ تیرے الہی بھیدوں کو جو آج تو ہم پر کھولنے کو ہے اس کو سنے، اس پر عمل کرے۔ 30 گنا 60 گنا بلکہ 100 گنا بن جائے۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ سب بولے آمین۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے یہ حوالہ جو پڑھا گیا ہے، تقریباً سال میں ایک دفعہ ہی اس کا ذکر ہوتا ہے جب یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اس کو پام سنڈے بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ انگلش میں کہا جاتا ہے پام سنڈے، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کھجوروں کا اتوار۔ اگر ہم دیکھیں خداوند کی زندہ کلام میں سے متی رسول کی انجیل میں جس طرح اس واقعے کا ذکر ہے، درج ہے، اسی طرح یہ چاروں اناجیل میں واقعہ بالکل ویسے ہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ لوکا 19 باب میں ملتا ہے اور مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب میں ملتا ہے، اور چوتھا جو ذکر ملتا ہے وہ یوحنا رسول کی انجیل اس کے 12ویں باب میں بیان ملتا ہے کہ یسوع المسیح جو ہے اس کا شاہانہ داخلہ جو ہے یروشلم میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آج ہم جس بات پر غور کریں گے، پورا میں نے اس لیے تلاوت نہیں کروائی کہ تلاوت جتنی لمبی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے، مسئلے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ایک آیت پڑھوائی۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا چلا جاؤں گا۔ خدا کی کلام میں لکھا ہے پہلی آیت سے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر
बैतलफगा के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो बिल्कुल उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिहोन की बेटी से बोलो, कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। ये वाक्य जो जहाँ लिखा है ना कि नबी की मार्फत कहा गया, ज़करिया की किताब में ऐसा निकालें, उसका नामा बाब उसकी नामी आयत से पढ़ूंगा 10वीं आयत तक। ऐ बिन्त सिहोन तू निहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। नामी आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। इसलिए मत्ती रसूल इस आयत को कोट करता है कि इसलिए कि नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिहोन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है। अब अगर हम देखें तो ये अचानक यीशु का प्लान नहीं बना कि जाओ भाई गधी लेकर आओ, गधी और उसके साथ बच्चा, और उस पर हम इस्तकबाल करें। यीशु ने नबिश्ते को पूरा करने के लिए, उस पेशन को पूरा करने के लिए नबी की मार्फत जो कहा गया था उसको साबित करने के लिए यीशु ने ऐसा किया। और यहूदी जो थे वो अपनी बाइबल मुकद्दस का जो हिस्सा था पुराना है नामा, उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सीखा हुआ, कह सकते हैं कि हिस्स किया हुआ, याद किया हुआ, उन्हें सब याद था कि मसीह खुदावंद जब आएगा दाऊद की नस्ल से आएगा और वो हमारा क्या होगा, बादशाह होगा। और ज़करिया की किताब में जो जिक्र है और भी नबियों ने इस बात का जिक्र किया कि वो आएगा, यरूशलेम के अंदर आएगा और गधे पर सवार होकर आएगा। यानी उन्हें निशान दिया गया, पेशेंगोई की गई कि दाऊद की नस्ल में जो बादशाह आएगा तो वो छुड़ाएगा, वो किस पर सवार होकर आएगा, गधे पर। एक निशानी दी गई, एक निशान दिया गया जो उन्हें पता था। लेकिन हम इस भीड़ में देखेंगे कि भीड़ इस बात को शोरात में गधे पर क्यों लाया गया, ये अब बड़ी देर से सुनते हैं। ऐसे ही है, गधे को लाए गए, ये सारे वाकिफ क्या देखा, नया भेद खुदाओं की तरफ से जो हम पर खुदाओं बोलना चाहता है उस पर गौर करें। आप इस वाक्य से बिल्कुल वाकिफ है कि यीशु ने कहा कि क्या करो, फलां जगह जाओ, वहां तुम्हें गधी और उसके साथ उसका क्या मिलेगा, बच्चा। अगर देखेंगे लिखा है लादू, लादू का मतलब है उस पर जिस पर बोझ लादा है, जिस पर क्या लादा है, बोझ। गधा एक ऐसा जानवर है जिस पर क्या लादा जाता है, बोझ लादा जाता है, वजन रखा जाता है उसके समान। तो जब शागिर्दों से कहा गया, अब इसको भी देखें कि अचानक नहीं प्लान, मुमकिन है इसको अगर आप तसव्वुर करें कि यीशु की शोहरत जो है वो जगह जगह फैल चुकी थी। क्या हुआ था, जगह जगह फैल चुकी थी। यीशु को बहुत सारे लोग जानना शुरू हो गए थे उसके कामों की वजह से, उसकी कुदरत की वजह से। अब उन्हें यकीन आने लग गया था जो बादशाह आने वाला था, जो ज़करिया नबी ने कहा वो कौन है, वो यीशु ही है। और उस वक्त एक ईद के लिए लोग जगह जगह से कहां जमा हुए हैं, यरूशलेम। ईद क़याम चल रही थी जो कितने दिन की होती थी, 7 दिन की। मुख्तलिफ जगह से लोग यरूशलेम में आए थे और वो अपने वहां पर टेंट लगाते, खेमे लगाते, ताकि अपने बाप दादा से जो खुदावंद में थे और जो ये ईद मनाते थे उसको मनाने के लिए लोग जमा थे। यानी इन दिनों में यरूशलेम में बहुत ज्यादा क्या होता था, रश होता था, भीड़ होती थी।
اور وہ باہر سے جو بھیڑ آئی تھی وہ الگ تھی، اور جو یسوع کے ساتھ ساتھ بھیڑ تھی وہ کیا تھی؟ الگ تھی۔ وہ کون سی بھیڑ تھی؟ جنہوں نے یسوع کی تمام باتوں کو، جو معجزے اس نے کیے تھے، ان کو دیکھ رہی تھی، جن کو 5000 سے زیادہ لوگوں کو یسوع نے کھانا کھلایا تھا۔ اس کے علاوہ جو معجزے یسوع نے کیے تھے، اور اس سے پہلے آخری جو معجزہ یسوع نے کیا تھا وہ 4 دن کے مردے لازر کو یسوع نے کیا کیا تھا؟ زندہ کیا۔ اب اس ساری باتوں پر یہودیوں نے غور کیا کہ جو بادشاہ آنے والا ہے وہ ہمیں دکھوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، موت سے، ہر ایک چیز سے ہمیں کیا کرے گا؟ چھڑائے گا۔ یہ نشانیاں تھی۔ اب وہ بھیڑ اس کے پیچھے 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 جاتی ہے، اور عید کے لیے بھی جمع ہے، اور دوسری بھیڑ بھی اس کے سامنے ہے۔ اب جو ہے بات آتی ہے جو ڈالیاں ہم نے لگائی ہیں کھجوروں، اس کا ذکر ہمیں یوحنا کے انجیل میں ملتا ہے۔ کس میں ملتا ہے؟ یوحنا رسول کے انجیل 12ویں باب میں ملتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کون سی ڈالیاں تھی؟ کھجور کی ڈالیاں۔ اب سارے واقعے سے میں آپ کو اس منظر پہ لے جانا چاہتا ہوں کہ یسوع المسیح جب شہانہ داخلہ یسوع کا ہوتا ہے، اور یسوع کے پیچھے پہلے سے، یہ نہیں کہ یروشلم میں داخل ہوا ادھر ادھر سے لوگ جمع ہو گئے، ایسا بالکل نہیں تھا۔ جب یسوع اندر آنے کو ہے، اس سے پہلے ہی یسوع کے ساتھ بہت زیادہ بھیڑ تھی، بہت زیادہ لوگ تھے، اور یسوع کے ساتھ جب وہ داخل ہوتے ہیں تو بھیڑ جو ہے پیچھے بڑے اگر اس کی چھڑی آئے، بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے، اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے، اور انہوں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، وہ کیا کہتی ہے؟ پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ اب اس بھیڑ پر ہم آج غور کریں گے، ٹائم اجازت نہیں دیتا کہ دوسری چیزوں پر بھی نہ جاؤ۔ بھیڑ کے اندر بہت سارے لوگ مکس ہیں، میں اکثر اس بات کو بیان کرتا ہوں، بھیڑ میں بہت سی طبیعت کے لوگ موجود ہوتے ہیں، آج بھی کلیسیا میں ہوتے ہیں۔ کچھ جو ہے رسٹ وغیرہ پر جاتے ہیں، بھیڑ کیوں جاتی ہے اتنی زیادہ؟ کہ وہاں پر کیا ہوں گے؟ معجزے ہوں گے۔ کچھ لوگ انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں، چلو فارغ ہیں تو چلو چلے جاتے ہیں، ٹائم پاس ہوگا۔ کچھ اور بہت ساری وجوہات لے کر کچھ لوگ کھانے پینے کے چکر میں بھی جاتے ہیں۔ یہ بات ریالٹی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اسی طرح یہ بھیڑ جس کے لکھا ہے آگے اور پیچھے، اس کا مطلب کہ یسوع کیا ہے؟ درمیان میں ہے۔ یسوع کہاں ہے؟ درمیان میں ہے، اور آگے پیچھے یسوع کے لوگ موجود ہیں اور خاموش نہیں ہیں۔ ہاتھوں میں کیا ہے؟ ڈالیاں، اور چلا چلا کر پکار رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن داؤد کو ہوشنا۔ ہوشنا کا مطلب ہے کہ خداوند ہمیں بچا، خداوند ہمیں، کیا مطلب ہے؟ خداوند ہمیں کیوں بچا؟ کیا سوچتی؟ اس بھیڑ کی سوچ چیک کریں۔ پہلی بھیڑ میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ کون ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ اسے تسلیم نہیں کر رہے، ساتھ ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، اور کچھ بیچ میں کہہ رہے ہیں یہ ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ یہ ناصرت کا نبی کیا ہے؟ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف دنیا کا بادشاہ نہیں مان رہے، پوری یہودی قوم کا بادشاہ نہیں مان رہے، کہہ رہے ہیں ناصرت کا نبی کیا ہے؟ یسوع ہے۔ اس ان کا رویہ، اس بھیڑ میں ہم رویے چیک کریں گے کہ کیا کیا رویے پائے جاتے ہیں۔ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا۔ یہ پھر بات کی بات، پہلے بھیڑ کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ اس بھیڑ میں جو ہے
پہلی آپ کو میں نے بتائی تو جو یسوع کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ ناصرت کا نبی یسوع ہے. اور بھیڑ میں جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کپڑے یسوع کے راستے میں کیا کیا ہے؟ بچھا دیے. اس کو بادشاہ کیا کر رہے ہیں؟ تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں. نشان کے طور پر پھر لکھا ہے، اگر ڈیپ اسٹڈی کریں، اس کی گہرائی میں جائیں تو ان کی سوچ چیک کریں کہ وہ یسوع کو بادشاہ کس طور پر تسلیم کر رہے ہیں. آج اپنا بھی معاشرہ کریں، وہ یسوع کو روحانی رہنما خداوند تسلیم نہیں کر رہے، بلکہ وہ اس کو جسمانی طور پر سیاسی رہنما تسلیم کرتے ہیں. خداوند ہمیں بچا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت کس کی حکومت تھی؟ رومی حکومت. اور یہ رومی حکومت کے جو قوانین تھے، جو وہ ٹیکس لگاتا تھا، جو وہ ظلم کرتا تھا، سزائیں اس پر قائم تھی، یا اس رومی حکومت میں جو یہودی فوج سے جاب کرتے تھے، وصول لیتے تھے، یہ گروہ پورا ان کی کیا کرتا تھا؟ مخالفت کرتا تھا. اور اس کا ایمان تھا کہ داؤد کی نسل سے بادشاہ برپا ہوگا، مسیح برپا ہوگا، اور ہمیں اس رومی حکومت سے نجات دلائے گا. کیا کرے گا؟ ان سے ہمیں چھڑائے گا. لیکن یسوع جو ہے وہ رومی حکومت سے چھڑوانے کے لیے نہیں آیا. یسوع کیا کرنے آیا؟ یسوع قیدیوں کو رہائی دینے، جو کچلے ہوئے ہیں، جو بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو گناہ کی لالچ میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ بادشاہ انہیں نکالنے کے لیے آیا ہے. لیکن ان کی سوچ کیا ہے کہ یسوع کو سیاسی رہنما سمجھیں. اب یسوع جو پاور میں آ گیا ہے، اس نے معجزے دکھائے، اس نے بیماریوں کو کچلا ہے، اس نے مردہ زندہ کر دیا ہے 4 دن کا. یسوع کے پاس اب کیا ہے؟ پاور ہے، قدرت ہے، الہی پاور ہے. اب یہ بادشاہ کے طور پر ہمارے درمیان آ چکا ہے. اب ہمارے رومی حکومت سے ہمیں کیا کرے گا؟ چھڑائے گا، بچائے گا. اس لیے وہ نعرے لگا رہے. وہ گناہوں سے نجات نہیں مانگ رہے. کس سے نجات مانگ رہے تھے؟ رومی حکومت سے. وہ آج بھی بھیڑ ایسی ہے، میں آپ کو ریئلٹی بتاتا ہوں. پانی کا مسئلہ ہو جائے، کوئی سیاسی مسئلہ ہو جائے تو کہتے ہیں ساڑھے پادری کچھ کر رہی. کیا ہماری جو کلیسیا ہیں ان کی سوچ کیا ہے کہ سیاسی مسئلے بھی ہمارے خادمین ان کو کیا کریں؟ حل کریں. ارے سیاسی مسئلے کون حل کرتا ہے؟ سیاسی لوگ، سیاسی رہنما. اسی طرح ان کی سوچ بھی تھی کہ یسوع اب آ چکا ہے پاور میں، اس کے پیچھے اور آگے چلنا شروع کر دیا ہے. اب ہم یسوع کی پارٹی میں آ گئے ہیں، اب ہم نے رومیوں کو یہاں سے مار بھگانا. آج کا جو کھجوروں کا اتوار ہے، میں اس کا مقصد آج جانیں کہ یسوع نے بطور بادشاہ اپنے آپ کو پیش کیا، کیونکہ وہ اپنی زمین پر بادشاہی قائم نہیں کرنا چاہتا. وہ رومی حکومت کو ہٹا کے اپنی حکومت قائم کرنے نہیں آیا، بلکہ وہ ہمیں گناہوں سے نجات دے کر خداوند کے پاس ہمیں لے جانے کے لیے آیا تھا. اس بھیڑ کے اس رویے کو دیکھ کر جب یسوع واپس گیا ہے یروشلم پہ، تو لکھا ہے کہ یسوع یہاں پر رویا. کیا ہوا؟ کیوں رویا؟ کیونکہ جو بھیڑ تھی، جو اس کے لوگ تھے، وہ اسے بطور دنیا کا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آج بھی لوگ اس سے اپنا زندگی بخشنے والا نہیں، بلکہ صرف اپنی تمام جسمانی ضرورتیں کرنے والا ایک رہنما، ایک بادشاہ تسلیم کرتے ہیں. روحانی بادشاہ اسے تسلیم نہیں کرتے. اگر ہم دیکھیں کہ یسوع اس وقت جو ہے یروشلم میں رویا ہے، افسوس کرتا ہے کہ انہوں نے مجھے نہ پہچانا. ایک بھیڑ واقعی تھی. اگر ہم بھیڑ کی بات کریں، مکاشفہ کی کتاب میں اس کا ذکر ہے کہ یسوع کیسی بھیڑ چاہتا ہے جو اس کے لیے نعرے لگائے، اسے بادشاہ کہے،
اس کے کہنے پر چلے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب ہے، اس کی نام ہی ایسے پڑھیں گے۔ خدا کی کلام میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جب میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہیں اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے۔ اب ہمیں ذکر کرتا ہے یسوع چاہتا ہے اس بھیڑ کی طرح ہم نعرے نہ لگاتے تھے، میں بھی اپنے گلے نعت کریے، ایسا ہی ہے۔ اگر اس سے بادشاہ تسلیم کرنا ہے تو دل سے۔ ہمارے جامے کیسے ہونے چاہیے؟ دیکھیں سفید جامے، یعنی اس سے مراد ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کو کہیں کہ خدا تو میرے دل کو کیا کر دے، صاف کر دے، اور اس بات کا اعلان کر کے نجات صرف اس کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے۔ ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی لاچاری، دکھ روگ اور گناہ جیسی بیماری سے ایک ہی ہستی ہمیں نجات دے سکتی ہے، اور وہ ہستی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اور لکھا ہے وہاں پر بھیڑ مکس ہے، لکھا ہے ہر قوم، ہر قبیلہ، امت، اہل زبان کی ایک ایسی بڑی، ایک بہت بڑی بھیڑ جس کا شمار بھی نہیں، جس کو گنتی نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ کون سی بھیڑ ہے؟ وہ عام لوگ ہیں۔ وہ کون ہے؟ ہم سب ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے، اس پہ تھوڑا مدنی پریشر حصہ ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ بھیڑ کون ہے؟ ہم سب ہیں جو اس وقت اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ میں آپ کو وہ بھیڑ کے ساتھ نہیں ملا رہا، لیکن ہر بھیڑ میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، نعرے تو یسوع کے لگا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے، لیکن دل سے اسے کبھی قبول بادشاہ نہیں مانا۔ بادشاہ جو حکم جاری کرتا ہے اس کو رعایا، اس کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ اب پاکستان میں جو قانون ہے بادشاہ نے بنائے ہیں حکومت نے، اب اس کے الٹ چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں جرمانہ دینا پڑتا ہے، ہمیں سزا ملتی ہے۔ تو جب بادشاہ، یہ بادشاہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارا دیں، ہمیں اس سے استقبال تو کر رہے ہیں، لیکن اس بھیڑ کی طرح نہیں کہ اپنے سیاسی مسئلوں کے لیے اسے کیا کریں، اس کو اپنے ذہن میں سوال کریں کہ یسوع ہمیں کیا کرے گا، اس حکومت سے، پانی کے مسئلے سے، بجلی کے مسئلے سے وہ ہمیں کیا کرے گا، رہائی دے گا۔ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے روحانی طور پر کہ خداوند ہمیں کیا دی ہے، خداوند نے نجات دی ہے، روحانی برکات کے لیے اس سے کیا کریں، التماس کریں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں کہ بھیڑ جو ہے وہ بڑی پرجوش ہے۔ کیا ہے؟ کیسی ہے؟ نعرے کب لگتے ہیں؟ میرے ساتھ رہیے، نعرے کب لگتے ہیں؟ جب ہم خوش ہوں، جب کوئی لیڈر آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے، ہم گھروں سے باہر دیکھتے ہیں کہ کوئی لیڈر آیا ہے، اس کے پیچھے اس کے رہنما کیا کر رکھے ہوتے ہیں؟ اس کے نام کے نعرے۔ کیا ہم نے یسوع نام کی کبھی ایسے دلیری کے ساتھ گواہی دی کہ وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے بادشاہ؟ پھر دوسرے نمبر پر آزادی کے لیے، نجات کے لیے وہ سمجھ رہے تھے رومی حکومت، لیکن یسوع نے کہا بس سچائی سے واقف ہو جو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ اور سچائی کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ اس سے پہلے واقف ہونے کی ضرورت ہے، صرف زبان سے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہمارا کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے کلیسیا میں یہاں بھی موجود ہوں گے، دعا کے لیے کہتے ہیں لیکن اندروں بجھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں، ایسے ہی ہے، پتہ نہیں ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا۔ اس پر امید، جب ہم سیاسی، سماجی ان چیزوں پر دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے کام کر رہے ہیں، انسانوں پر امید رکھتے ہیں،
تو جو ہمارا آسمانی باپ ہے، خدا یسوع مسیح جو ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے. اس کو اپنی بھیڑ پر لکھا ہے، بار بار دیکھیں تو لکھا ہے کلام میں، اس کو بھیڑ پر کیا آیا؟ ترس آیا. اس کو بھیڑ پر کیا آیا؟ یہ کیسا بادشاہ ہے؟ اس کو کلیسیا میں اپنی ایک ایک فرد کے بارے میں پتا ہے کہ اس کے ساتھ اب کیا مسئلہ ہے. لیکن جسمانی بادشاہ کو ساری بات پتا نہیں ہوتی. وہ اتنے بڑے ملک کو دیکھتا ہوتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس علاقے میں کیا ضرورت ہے. لیکن یہ بادشاہ، پھر ایک اور تعجب کی بات کیا ہے کہ یہ بادشاہ گدھے پر سوار ہو کر، لوگ کیا کرتے ہیں؟ بادشاہ کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بادشاہ اپنی بھیڑ میں، اپنی کلیسیا میں گدھے پر سوار ہو کر آتا. پھر ایک اور کنسیپٹ تھا ان کا، یہ جو ڈالیاں لے کر کرنا یا کپڑے بچھانا، ایک اور ان کا مقصد تھا کہ اس بات کی یہ نشانی تھی، جیسے پارٹی بیس پر جب کوئی پارٹی بنتی ہے تو اس کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، ایک نشان ہوتا ہے. تو لوگوں نے نشان کے طور پر وہ کپڑوں کو کچھ دیر تک، یہ وہی بھیڑ ہے جو یسوع کو اس بات پر بادشاہ تسلیم کر رہی تھی کہ وہ انہیں رومی حکومت سے نجات دے گا. 3-4 دن تک انہوں نے وہ کپڑوں کو نشانی کے طور پر، نشان کے طور پر اپنے اپنے گھروں میں لٹکا کے، یہ وہ کپڑے ہیں جس سے ہمارا بادشاہ ہو کر گزرا ہے. وہ ڈالیاں بھی انہوں نے اپنے گھروں پر فرنٹ پر رکھی. لیکن جب یسوع کے انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی اسپیچ دیتی نہیں، اے بادشاہ کے لیڈر نے کوئی اسپیچ ہی نہیں دیتی کہ میں تمہیں رومی حکومت سے نجات دوں گا جی، میں تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں. وہ مایوس ہو گئے اور کچھ دنوں بعد وہ جوش کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا. وہ سارے آپ سمجھ گئے کہ اے پادری نکلے، ہے کہ نکلے؟ اے پادری نکلے، سیدھے لوگ سیاستدان سمجھتے ہیں سارے مسئلے حل کرے گا. یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں گناہوں سے نجات دوں گا، میں تمہیں بیماریوں سے چھڑاؤں گا. اسی دن کی سمجھتے سا سیاسی لیڈر، کوئی بادشاہ پاورفل جنگ لڑے گا، لیکن انہیں کی کیتا ہے؟ ایسے پادری نکلے، ایسے روحانی بندہ نکلے. تو وہ ساری بھیڑ جو چلاتی تھی خاموش ہو گئی، اور دوبارہ اس بھیڑ نے ایک اور نمونہ بتایا، اس کے خلاف ہو گئے. اور وہی بھیڑ جب یسوع کو پکڑا جاتا ہے، وہی بھیڑ چلا چلا کر کہتی ہے کہ اس پہ کیا دے دو؟ اس سے صلیب دے دو. اب دیکھیں خطرے والی بات. پہلا وہی بھیڑ نے یہ نعرے لا دیے، کی کر رہی ہے؟ کیا ہمارا بھی یہ حال تو نہیں؟ ذرا توجہ دو. کیا ہم اس کے ساتھ ہیں یا صرف ہجوموں کے اعتبار پر ہی اس کے ساتھ، اس کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں اس بھیڑ کی طرف، اور بعد میں اس کے خلاف اس کو یہودیوں کا بادشاہ کیوں لکھا گیا؟ اس کی وجہ بھی یہ تھی، اس کو تنزیہ طور پر کہا گیا کہ لو جی یہ اے بادشاہ آیا سی کہ رومی حکومت کی کرے گا، ختم کر دے گا. اے یہودیاں کا بادشاہ ہے، اس کو پہ نہیں لکھ دیتا گیا یہودیوں کا بادشاہ. یہی تنزیہ قبول نہیں کیا. اب اس بھیڑ کے رویے پر غور اگر ہم کریں، اپنی زندگی پر بھی کریں، کیا ہماری بھی سوچ تو ایسی نہیں؟ شفا نہیں ملی، تھوڑی دیر دعا کروائیے، چھوڑ گئے. بادشاہ نے چھوڑ دیتا. مشکل ہے آ گئے، بادشاہ نے نعرے مارے سا، لیکن بادشاہ نے بھول گئی. ہمارا بادشاہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ چاہتا ہے ان دکھوں سے چھڑا کر. لکھا ہے کہ جب وہ ہمیں آسمان پر لے کر جائے گا، جب اس کی بادشاہت ہوگی، تو لکھا ہے وہ سب ہماری آنکھوں کے آنسو کیا کرے گا؟ پہنچتے. وہاں رونا دھونا آہو نالا نہ ہوگا. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس جسم میں رہتے ہوئے ہمیں دکھوں کا، مصیبتوں کا سامنا ضرور کرنا. اس بھیڑ کی طرح اگر آپ کی سوچ ہے، اس کو آج تبدیل کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. پھر آخری بات جب ہم دیکھیں تو اس نے کیا کیا؟ یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور سب تختے
آپ نے مسیحی مووی میں بھی دیکھا ہوگا کہ یسوع نے جب دیکھا کہ ہیکل کے باہر بازار سجا ہوا، کوئی قربانیوں کے جانور بیچ رہا ہے، کوئی اور چیزیں بیچ رہا ہے. اب ہمارے پاس تو نہیں، لیکن اگر دیکھیں جمعے والے دن اگر مسجد کے باہر دیکھیں تو ایسا ہی ماحول ہمیں نظر آتا ہے. تب ہیکل میں بھی تھا. ایک اور آج جو بھیڑ ہم پر کھلنے والا وہ یہ ہے کہ یسوع نے آج کے دن بادشاہ کے طور پر تو اپنے آپ کو پیش کیا اور ساتھ میں ہیکل کی صفائی کا بھی کام کیا کیا. جو لوگ عبادت کے لیے نہیں، اچھی نیت کے لیے نہیں، لیکن اپنے اپنے کاروبار چمکانے کے چکر میں لگے ہوئے، جن کا غلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا، یسوع نے انہیں ان کے تختے الٹ کے انہیں باہر نکال دیا. ہیکل کی کیا کر دی؟ صفائی کر دی. آج وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی جو ہیں، ہم اس کی کیا ہیں؟ سب اپنے اعتراض ہیں، ہم اس کی کیا ہیں؟ ہیکل ہیں. ہم کیا ہیں اس کی؟ وہ چاہتا ہے کہ آج اس کو بھی ہم کیا کریں؟ صاف کریں. اگر کسی کے خلاف حسد ہے، دکھ روگ ہے، دکھ روگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنا دل جلا رہے ہو، اس کو آج صاف کر. کسی نے آپ کا دل کر سے کیا کر دیں؟ معاف کر دیں، اس کو صاف کر دیں. اور جو بری باتیں آپ کے دل میں آپ سوچ منصوبے بنائے ہیں، اس کو کیا کر دیں؟ کلیئر کر دیں گے. کیونکہ یسوع نے آج کے دن آ کر ہیکل کو کیا کر دیا ہے؟ صاف کر دیا. تو یسوع چاہتا ہے کہ اس بھیڑ میں ہم شامل ہو جائیں. کون سی والی؟ مکاشفہ والی. کون سی بھیڑ میں؟ مکاشفہ کی بھیڑ میں. اس میں لکھا ہے ہر امت، ہر قبیلہ کیا ہو گیا ہے؟ ایک ہی بات کر رہا ہے. اور یہ چلا چلا کر کہتا ہے، آنکھوں میں کھجور کی ڈالیاں ہیں، اور کہتا ہے کہ نجات خداوند کی طرف سے. کس کی طرف سے ہے؟ جو تخت پر بیٹھا ہے. تخت پر بیٹھا ہے جو خداوند، جو بادشاہ، اس کی دان پر لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا کیا ہے؟ بادشاہ. تو زیادہ باتیں کر کے پھر آگے ٹائم نہیں، اجازت نہیں دیتا. اس میں اور بڑی باتیں ہیں کہ یسوع چاہتا ہے کہ ہم اپنے رویے کو کیا کریں. آج جو اگلی سبق میں دینا چاہتا ہوں جو خدا نے مجھے دیا، کہ اپنے رویے کو درست کریں. وہ ہمارا خداوند جو بادشاہ ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا ہے. وہ ہمیں گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا ہے. اس بھیڑ کی طرح نہ سوچیں کہ وہ ہماری خاطر لڑائی کر کے، جنگ کر کے ہمیں کیا کرے گا؟ رومی حکومت سے نجات دے گا. بلکہ وہ ہمیں موت سے چھڑا کر ہمیشہ کی زندگی کا کیا بنا دے گا؟ وارث بنا دے گا. اس بھیڑ میں شامل کر دے گا جو سفید جامے پہنے نعرے لگاتی ہے، اوشتنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے. اور نجات کس کی طرف سے ہے؟ خداوند کی طرف سے. تو آئیں اپنے سر کو جھکائیں، کیونکہ ابھی جلوس کے لیے بھی جانا ہے. تو آئیں آج اس بات کو اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ خداوند یسوع، آج میں نے چاہا کہ جو بھیڑ تیرے آگے آگے چلتی تھی، پیچھے پیچھے چلتی تھی، وہ بھیڑ اس لیے چلاتی تھی کہ تم نے رومی حکومت سے چھڑائے گا. انہوں نے خداوند تیرے حقیقی مقصد کو نہ جانا. خداوند آج ہمیں بھی توفیق دے کہ تجھے دلی طور پر اپنا بادشاہ تسلیم کروں، اور خداوند دل سے اس بات کا اقرار کروں کہ خداوند نجات صرف تیری طرف سے ہے. تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے، تو ہی ہمارا بادشاہ ہے، تو ہی ہمیں زندگی دینے والا. اور اس بھیڑ میں جو رویے تھے خداوند میں اختیار نہ کروں، میں حقیقی طور پر تجھے بادشاہ تسلیم کروں. اور اس بات کو اپنے ذہن نشین کر دوں کہ تو اس دنیا میں بادشاہ کے طور پر آیا،
تاکہ ہمیں اپنی بادشاہت میں لے کر چلے، ہمیں اس بھیڑ میں شامل کرے جو کھجور کی ڈالیاں لے کر اس بات کا اعلان کرتی ہیں، للکارتی ہیں کہ نجات خداوند کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے۔ خداوند تو آج اس بات کی بڑی خوشی کے ساتھ جلوس میں گواہی دے، گلیوں میں جا کر اس بات کی گواہی دے کہ تو ہمارا بادشاہ ہے، اور اس بات کو آج پلے باندھ لے۔ اگر عام بادشاہ ہمارے جاننے والا ہو تو ہم اتنا فخر کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے ماننے والے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ہمیں بہت زیادہ خوشی منانے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ دلیری کے ساتھ للکارنے کی ضرورت ہے، اور نعرے لگانے چاہیے، ہاللیلویا کے نعرے لگائیں کہ تو بادشاہ ہے۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بھاری برکت عنایت فرمائے۔ اپنے سر کو جھکائیں۔ اپنے سر کو جھکائے رکھیں، دعا کریں گے۔ میں مبشر کے ساتھ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کھڑے ہوں اور دعا میں رہنمائی کریں۔ قدوس، مہربان، عظیم اور جلالی خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ گہرائیوں سے تو نے ہی بنایا، پیدا کیا ہے، اور تو نے ہی زندوں کی زمین میں رکھا ہے تاکہ اس تیرے مبارک دن کو منانے والے ہو۔ یہ تیرا فضل ہے ہم پر خداوند کہ تو نے اپنی الہی محبت میں قائم رکھا، ساری عبادت میں تو نے ہماری مدد رہنمائی کی۔ شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کہ تو نے اپنے کلام کو اپنے بندہ کے وسیلہ سے بڑی ترتیب کے ساتھ تعلق کی مدد کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں خداوند، تیرے کلام کو رسیو کرے، تیرے کلام پر عمل کرے، اور ہمیشہ اپنے جاموں کو دھوئے۔ وہ جامے جو خداوند تو چاہتا ہے کہ ہمارے جامے ایسے ہو جیسے تو چاہتا ہے، ہمارے رویے ایسے ہو جیسے تو چاہتا ہے، ایسا کرنے کا فضل دے۔ میرا خادم و تیرے خادم تیری برکت سام چاہتا ہوں، اسی طرح تیرے لوگوں کے لیے، تمام آئے لوگوں کے لیے تیری برکت سام چاہتا ہوں، تمام کلیسیا کے لیے، باقی سارے کاموں کے لیے، سفر کے لیے، جلوس کے لیے، انتظامات کے لیے ہمارے ساتھ رہ، کہ یہ تیرا نام، تیرا کام، تیرا جلال، تیری جلال آمین۔ آمین۔ تو ابھی ہم زبور گئیں گے۔ زبور 24 رب تو خداوند بادشاہ ہے، وہ شرارتا بادشاہ ہے۔ سب کو آتا ہے، سب مل کر گائیے گا۔ آپ اپنا بلا دیں گے اور اپنے ہدیے نذرانے خدا پر اپنے خدا کے دور پیش کریں گے۔ بہنوں سے درخواست ہے کہ جو ٹوکریاں بنی ہوئی ہیں وہ لے سب بیٹھے بیٹھ کے آگے ہاللیلویا۔ میں کل کے ساتھ ہوں۔ رب خدا میرے بادشاہ، میرے بادشاہ، میرے بادشاہ، رب خدا میرے بادشاہ، میرے بادشاہ، میرے بادشاہ۔ میں کل کے ساتھ
ابھی آپ کو یاد ہے اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہم جلوس کی شکل میں مشاہد کا کام سر انجام دیں گے. خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا کا خادم ہمارے درمیان پہنچ چکا ہے جو سارے جلوس کی خدمت میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہماری رہنمائی کریں گے. اس کے بعد جو ہماری عبادت ہے وہ کون سے دن ہے؟ میں نے بتائیں بھائی نہیں میں نے بتائیں جمعرات کو، اور اس کا وقت شام 6 بجے کا ہے. اس میں پاؤں دھونے کی رسم ادا کی جائے گی. جتنے بھی لوگ شریک ہوتے ہیں پاؤں دھونے کی رسم میں بھی سب مل کر شریک ہوں گے. اور ایک اور خاص کام ہم اس عبادت میں کرتے ہیں وہ بھی میں نے بتائیں گی. کھانا لانا ہے. ون ڈش آپ نے اپنے گھر سے کھانا لانا ہے اور اس کا کھانا کون کھائے گا یہ کوئی نہیں جانتا. دانے دانے پہ لکھے ہے کھانے والے کا. اچھا اس کے بعد آج سنڈے ہے، کل منڈے یعنی پیر والے دن آج پھر بڑے عزیز دوست کی یاد آ رہی ہے. مبشر شہزاد صاحب ان کی خواہش تھی ہم اس سے پہلے ایک گیتوں کا پروگرام کریں شام کلوری. تو ایس وقت پر خدا نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن ہم کل شام گیتوں کا پروگرام پیر والے دن میرے خیال کل پیر ہی ہے، کل پیر والے دن کل شام کو ہمارے چرچ میں مختلف پرستار آئیں گے اور گیتوں کا پروگرام بھائی پہلے شہزاد کی بھی تصویر اس پروگرام میں لگی ہوئی ہے ان کی یاد میں. ہم کل گیتوں کا پروگرام شام کلوری ہمارے چرچ میں یہاں ہوگا. وقت کیا ہے بھائی؟ 7 بجے. 7 بجے آپ لوگوں نے آنا ہے اور کوشش کریں اسی طرح اپنی فیملیوں کو لے کر آئیں. کل شام 7 بجے.